السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے دوران ذہن میں کوئی گندا خیال آئے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ خوب سمجھ لیں کہ بسا اوقات انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نہ آنے والی چیزیں بھی ذہن میں آ جاتی ہیں۔ ہمارے دوست کہا کرتے تھے دو جگہ ایسی ہیں کہ وہاں پر بیٹھ کر اگر انسان کوئی چیز سوچے تو بھولی ہوئی چیز بھی یاد آتی ہے، ایک بیت الخلاء میں اور دوسرے نماز کے اندر، کیونکہ انسان کے ذہن میں اس وقت شیطان وساوس ڈالنے شروع کرتا ہے تاکہ دوسری خیالات کی طرف لے کر جائے اور جو ثواب اس کو ملنا چاہیے تھا اس سے اس کو خالی کر دے۔ تو نماز کے دوران اگر کوئی گندا خیال آ رہا ہے، دو چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ قصداً اس ارادے کو لا رہے ہو یا بلا قصد اس ارادے کو، یہ ارادہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ اکثر تو یوں ہوتا ہے کہ انسان بلا قصد اس ارادے کو اپنے ذہن میں لاتا ہے، خود بخود وہ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر انسان اس کو دور کرنے کی کوشش کرے تو نماز بھی ہو جائے گی، نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ایسی صورت میں انسان گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر قصداً اس صورت کو لے کر آ رہا ہے اور دوسری باتوں کو سوچ رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی، اس لیے ایسی صورت سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور یہی صورت مناسب ہے کہ انسان اگر ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہے تو اس کو آگے چلانے کے بجائے اس کو وہیں روک دے اور جتنا ہو سکے ممکن کوشش کر کے اپنے ذہن کو نماز کے اندر رکھنے کی کوشش کرے۔ کیا میت مرد کو 3 کپڑے سے زیادہ کفن دے سکتے ہیں، جیسے ایک چادر کے بجائے 2 چادر اڑانا؟ دیکھیے، مسنون کفن میں میت مرد کے لیے 3 ہی کپڑے ہیں، 3 کپڑے سے زائد کفن کا استعمال کرنا یہ خلاف سنت ہے، اس لیے 3 ہی کپڑے میں میت کو کفن دینا چاہیے۔ اذان و تکبیر بیٹھ کر دینے کا کیا حکم ہے؟ بلا کسی عذر کے اور بلا کسی مجبوری کے اگر کوئی اذان و تکبیر بیٹھ کر کہتا ہے تو کراہت سے خالی نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اس ماحول میں تو فی الحال ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یا شاید کہ کہیں ہو جائے کہ اذان اور تکبیر کہنے کے لیے کوئی ایسا شخص نہ ملے جو کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہو، کیونکہ یہ ماحول ایسا ہے جو لوگ زیادہ اذان و تکبیر کو جان ہی سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کو کھڑے ہو کر اذان دینے نہیں آ رہی ہے، بیٹھ کر تکبیر کہہ رہا ہے یا بیٹھ کر اذان کہہ رہا ہے، تو کسی اور شخص کو وہاں کھڑا کر لے اپنے نائب کے طور پر، اور وہ اذان و تکبیر کہے گا، اور یہ مناسب صورت ہے۔ کیا کوئی عورت 2 مہینے میں اپنے حمل کی صفائی کرا سکتی ہے جبکہ عورت کو جان کا خطرہ بھی ہو؟ دیکھیے، اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو اپنے حمل کی صفائی کرانا ہے اور صفائی کرانا کسی مجبوری کی وجہ سے ہے تو یہ 4 مہینے سے پہلے کر سکتی ہے، جیسے جان کا خطرہ ہے، یا اسی طریقے سے اگر اس دوران حمل کھڑا کریں گے تو بہت زیادہ تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے، یا اولاً کوئی بچہ ہے جس کی پرورش میں دقت پیدا ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں 4 مہینے سے پہلے اس حمل کی صفائی کرانا درست ہے۔ 4 مہینے کے بعد حمل کی صفائی کرانا درست نہیں ہے، بلا کسی عذر کے، چاہے 4 مہینے سے پہلے ہو یا 4 مہینے کے بعد ہو، حمل کی صفائی کرانا درست نہیں ہے۔